बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2 दिन से लाहौर में आवारी होटल में। कल उसमें काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से भी खिताब किया गया था। काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जो अतर मिनल्ला साहब ने भी खिताब किया था। आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनकी तरफ से भी खिताब किया गया है। हामिद मीर ने भी खिताब किया है और अख्तर मेंगल ने खिताब किया है, बिलावल जरदारी ने खिताब किया है। तमाम एक जो माइंड सेट रखने वाले लोग हैं उनका खिताब हुआ है। बिलावल जरदारी जब खिताब करने आए तो कैसे उनको अवाम की तरफ से और जो वहाँ पर शिरकत करने वाले लोग थे उनकी तरफ से कैसे इज़्ज़त अफजाई की गई। और इसको आप कह सकते हैं कि तमाचा था ये बिलावल जरदारी के लिए। और उनकी इंसानी हकूक़ और उनकी जो जमहूरियत की बातें करते हैं और कैसे आज वो बेइज्जत हुए उस कॉन्फ्रेंस में, और फिर उनकी तरफ से हठ दर्मी जो दिखाई गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कल काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से खिताब किया गया और हमने भी उसके ऊपर बात की। चूंकि काजी फैज़ ईसा साहब एक जज हैं और जज का एक कंडक्ट होता है। जज आम लोगों की तरह नहीं होता। जैसे एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम के लिए वो सोशल मीडिया या सियासी एक्टिविटीज़ में नहीं हिस्सा ले सकता और बाकायदा ये इसके ऊपर कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा टिक टॉक पर कुछ लोग वीडियोस बनाते थे और वो पुलिस वाले थे, और पुलिस वाले जब यूनिफॉर्म में कोई वीडियो वगैरह बनाते थे तो उसके बाद कई पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई कि वो जब अपने ऑफिशियल ड्यूटी पर होंगे तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते। जब काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से अपनी मर्जी के जो जज थे उनको उन्होंने वाइट लिस्ट में डाला, जो अपने जिनको समझते थे कि वो ठीक नहीं है उनको ब्लैक लिस्ट में डाला। इसी तरह जर्नैलों के हवाले से भी उन्होंने अपनी आरा दी। और फिर जब बात की उन्होंने नवाज शरीफ के फैसलों की भी बात की, बहुत कुछ कहा। तो मेरे ख्याल में तो बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो उनका कंडक्ट है या जो उनकी रिक्वायरमेंट है या जो उन्होंने हलफ लिया है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरह ओपन कोई एक साइड लेते हैं और आप इस तरह की सियासी जो गुफ्तगू करते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त नहीं है। फिर अतर मिनल्ला साहब की तरफ से भी जो तकरीर है वो की गई और अतर मिनल्ला साहब ने भी अपनी जो चीज़ें थी कौम के सामने रखी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये आसमा जहांगीर जब जिंदा थी तो उनके जो मामलात थे जिस तरीके से वो हमें याद है, और कई ऐसे बतौर वकील हम उनके फंक्शंस में जाते थे। दो ग्रुप थे, आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप। हामिद खान ग्रुप को कहते हैं प्रोफेशनल ग्रुप, और जो आसमा जहांगीर ग्रुप थी ये फिर इंडिपेंडेंट ग्रुप बन गया। इस वक्त एहसन भून साहब जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर कानून हैं, वो करते धरते हैं। उनके साथ आबिद साकी साहब हैं। ये इस वक्त चला रहे हैं उस आसमा जहांगीर ग्रुप को। आसमा जहांगीर जानी ही इस वजह से जाती थी, आप जानते हैं कि आसमा जिलानी केस भी है और जो उनके वालिद के खिलाफ जो फैसला आया था और ये 1972 का फैसला है। बहरहाल उन्होंने जो मार्शल लॉ के कवानीन थे उनके खिलाफ उनके वालिद को जो सज़ा दी गई थी, जो गवर्नर थे जिलानी, तो उस पर उन्होंने फिर दरखास्तें दायर की। फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसले आए। तो वो सारी चीज़ें, ये तब से मामला चल रहा था उनका जर्नैलों या फौजी जो लीडर्स थे उनके खिलाफ माजी में। फिर जब उन्होंने संभाला उनके बारे में फिर बहुत सारी बातें, यहाँ अब तो उनकी डेथ हो गई है, इस वजह से बात करना अच्छा नहीं लगता कि उनके भारत के साथ जो तल्लुकात थे। और फिर ये पूरा ग्रुप था हामिद मीर, और ये ख़ास तरह का एक ग्रुप है और इनके ख़ास मकासद थे और इनके ख़ास, ये तो अब आके ये लोग हमारे इदारों के तर्जमान बन गए हैं, नहीं तो ये तो हमेशा एंटी इदारा रहा है हमारी फ़ौज के। अब 2 दिन की वो जो कॉन्फ्रेंस है उसमें सिवाय जो हमारी जस्टिस शाहिद करीम साहब का खिताब हुआ है वो बड़ा जानदार खिताब था। जस्टिस शाहिद करीम साहब ये वो जज हैं जो परवेज़ मुशर्रफ को जो 3 रुकनी कमीशन था जिसने सज़ा सुनाई थी, और उसको जो साबिक चीफ जस्टिस थे मरहूम वकार सेठ जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने ये कहा था कि मुशर्रफ अगर मर भी जाए तो उसकी लाश को घसीट कर लाया जाए और उसको लटकाया जाए 3 दिन डी चौक पर। उसमें जो मुशर्रफ की फांसी का फैसला था या मुशर्रफ की सज़ा का फैसला था, उसमें जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के जज वो बतौर मेंबर वो जो ट्राइब्यूनल था उसमें काम कर रहे थे। तो जस्टिस शाहिद करीम साहब यहाँ आए हुए थे। चूंकि वो आजकल काम कर रहे हैं जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से और लाहौर में स्मोक के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे फैसले लिए हैं। और उस पर भी एक बात उस दिन भी मैंने की थी कि जो बाकियात फसलों की बाकियात को जलाने के हवाले से शाहिद करीम साहब के
فیصلہ آیا ہے اور مقدمات درج کرنے ہیں، 2 لاکھ روپے تک جو سزائیں ہیں یا جرمانے ہیں، اس میں یہ بھی گزارش تھی۔ کئی کسان رہنماؤں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جب ڈیزل اتنا مہنگا ہو تو ہمارے لیے ان کو جو کیونکہ جو چاول ہے وہ تو اوپر سے کاٹ لیا جاتا ہے، جو باقی باقیات ہیں اگر ہم ان کو کاٹنے لگ جائیں، کیونکہ دنیا میں جو بھوسا بنایا جاتا ہے چاولوں کا، وہ پوری دنیا میں انڈسٹریز ہیں، وہ پوری دنیا میں اتنا قیمتی چیزیں بنتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کاٹیں، کیونکہ حکومت ہمیں سپورٹ کرتی نہیں ہے، نہ حکومت ہمیں کوئی ڈیزل میں سبسڈی دے رہی ہے، نہ کھاد میں سبسڈی دے رہی ہے، تو ہمارے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جلائیں۔ جب آپ ہمارے خلاف فیصلے دے رہے ہیں تو ہمارے حق میں بھی تو کوئی فیصلہ دیں کہ بھئی حکومت آپ کی مدد کرے گی، آپ نے یہ کاٹنا ہے اور اس کارڈ کو آپ نے کہیں پر جو ہے وہ ٹھکانے لگانا ہے۔ اس میں حکومت ہمیں ہیلپ نہیں کر رہی اور صرف فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں۔ تو یہ جسٹس شاہد کریم صاحب سے یہ بھی گزارش کرنی تھی کہ جو آپ نے فیصلہ دیا بہت اچھا فیصلہ ہے جو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے، تو جو کسانوں کا کنسرن ہے اس کو بھی جناب ضرور دیکھیں۔ بہرحال اب اس میں منظور پشتین آج اب جب اس لیول کے لوگ آئیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی ایم کے لوگ بیٹھے ہیں اور وزیر خارجہ بلاول زرداری، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور باقی جو قیادت ہے پی ڈی ایم کی وہ وہاں پر موجود ہے، اختر مینگل وغیرہ بھی وہاں پر نعرے بازی کی جاتی ہے۔ اور جو ہماری پاک فوج ہے بطور ادارہ، جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کل تقریر کر کے گئے ہیں کہ آپ کسی جرنل یا جج کا نام لے کے تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ ادارے پر نہیں کر سکتے۔ اور میرے خیال میں بھلے قوم بہت مایوس ہوئی ہے، دکھی ہے، پریشان ہے اور اپنوں سے شکوہ ہوتا ہے، اپنے اداروں سے وہ شکوہ کرتی ہے، لیکن یہ قوم بطور ادارہ کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کرتی۔ آج بھی پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور دل دھڑکتا ہے قوم کا، کیونکہ فوج میں میرے آپ کے بھائی ہیں نا، ہماری فیملی کے لوگ ہیں جو مختلف رینکس پر بیٹھے ہیں، تو اگر آپ کو کسی بڑے سے اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاک فوج بطور ادارہ، جہاں عدلیہ کی بات کرتے ہیں وہاں سول جج سے خرابی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم پاک فوج کی بات کرتے ہیں تو وہاں اس ادارے نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا۔ تو آپ کسی ایک انڈیویجول کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ تو چلیں آپ کو خلاف ہو سکتا ہے اور ہمیں ہے، لیکن آپ بطور ادارہ جب پاک فوج کے خلاف بات کریں گے تو پوری قوم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج سب سے زیادہ مجھے تکلیف میں پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر وہ چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری پاک فوج کو گالیاں دی گئی ہیں، ہماری پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے منظور پشتین کی طرف سے، اور انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کس نے کی ہے؟ وہاں پر سارے کے سارے یہی لوگ تھے، پی ٹی ایم کے لوگ تھے۔ اواری ہوٹل لاہور میں کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ سمجھے یہ حکومت نے کانفرنس کروائی، جب وزیر قانون کروا رہا ہے تو حکومت ہے، اور یہ مریم نواز شریف کا جو بار گروپ ہے یہ ان کی طرف سے کانفرنس تھی۔ اس میں جو گالم گلوچ کی گئی ہے، جو نعرے بازی کی گئی ہے، میں قمر باجوہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب یہ آپ کی فوج کے خلاف بات ہوئی ہے، اور آپ کے جن کو ہمارے افسران سلوٹ مارتے ہیں وہ جو وفاقی وزراء وہاں پر بیٹھے تھے، اور بڑی بدقسمتی سے وہاں پر کسی نے ان کو نہ روکا اور وہاں پر نعرے بازی ہوتی رہی، اور منظور پشتین جیسے لوگ جو آپ نے ہمیں بتائے تھے کہ وہ ملک دشمن ہیں، اور وہ جو افغان صدر تھے، افغانستان کے سابق صدر تھے اشرف غنی، اور ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ ہمیشہ بھارت کا ایجنڈا پروموٹ کرتے تھے اور ہمارے اداروں کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے، آج وہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ایک جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے اور وہ آپ کی حکومت کروا رہی ہے، تو حضور اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جائے گا؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ کیا ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے؟ ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا؟ قوم اس بات کی منتظر ہے، قوم دکھی ہے، اور قوم اپنی طرف سے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے، دکھ کا اظہار کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ اتنا خلا پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید اگر اس کو آپ نے ابھی فل نہ کیا اور اپنے جو چیزیں ہیں ان کو بہتر نہ کی تو یہ خلا بہت بڑھ جائے گا۔ خدا کے لیے قوم کو بچا لیں، اپنے اداروں کو بچا لیں۔ وہیں پہ اب حامد میر نے تقریر کی، آپ سوچ سکتے ہیں حامد میر کیسی تقریریں کر سکتا ہے اور حامد میر کا جو کیا جو پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ وہیں پہ بلاول زرداری بھی پہنچے، اور بلاول زرداری کی طرف سے جو بات کی گئی اور جو گفتگو کی گئی وہ انتہائی شرمناک تھی۔ اچھا، بلاول زرداری آتے ہیں خطاب کرنے کے لیے، اور بلاول زرداری علی وزیر وہاں پر جو پابند سلاسل ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بلاول زرداری سے پوچھا گیا کہ علی وزیر کا نہ کوئی پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، نہ ان کو رہا کیا جاتا ہے، ضمانت کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جاتا، تو بلاول زرداری نے کہا تھا اچھا کوئی ایسی بات ہے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ جب ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے جیل واپس لے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب بلاول زرداری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں۔ آج وہ اواری ہوٹل میں اس کانفرنس میں آئے، وہاں پر منظور پشتین بھی بیٹھا تھا، وہاں پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، حامد امیر بھی بیٹھا تھا، باقی بھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ جیسے ہی بلاول زرداری نے تقریر شروع کی تو وہاں پر بلاول زرداری کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی، اور وہاں پر جو یہ بھی کیونکہ اب منظور پشتین جب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جب محسن داوڑ ہے آپ کا وزیر ہے اور وہ آپ کو ووٹ کرنے والا ہے، علی وزیر کا آپ نے ووٹ لیا ہے، آپ نے سندھ ہاؤس کو سب جیل ڈکلیئر کر کے اسلام آباد کے سندھ ہاؤس کو آپ نے ان کا ووٹ لیا ہے، تو وہاں پر پھر لوگوں نے نعرے لگائے، پی ٹی ایم کے لوگوں نے نعرے لگائے بلاول زرداری کے خلاف اور علی وزیر کو رہا کرنے کے حوالے سے۔ اتنی نعرے بازی ہوئی کہ وہاں پر جو پیپلز پارٹی کے چند ایک لوگ بیٹھے تھے وہ اور جو پی ٹی ایم کے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور یہ دونوں حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں، حکومت آپس میں، حکومتی کارکنان آپس میں لڑ پڑے، اور بلاول زرداری کی بے شرمی دیکھیں۔ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں، جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے اور جو ان کو رہا نہیں کرنے دیتے ان کے سامنے نعرے لگائیں، ہمارے سامنے نعرے نہ لگائیں۔ کس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ آج قوم کو بیوقوف بناتے ہیں کہ کل جب آپ نے ووٹ لینا تھا تو تب تو آپ لے کر آئے تھے اور آپ کی سندھ حکومت نے ان کو سب جیل ڈکلیئر کیا تھا، آج آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے نعرے لگواتے ہیں، پی ڈی ایم والے چوریاں خود کھاتے ہیں، اور پھر اس طرح کی باتوں پر وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو بالکل بے قصور ہیں، یہ تو فوج ہے اور فوج نے یہ کیا۔ یہ جو ملک دشمن نعرے بازی ہے، اور بلاول زرداری کا یہ کہنا کہ جائیں اور آپ ان سے بات کریں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ جو ان کو رہا نہیں ہونے دیتے، جائیں ان کے خلاف نعرے بازی کریں، یہ باقاعدہ ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے۔ اب مجھے بتایا جائے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا۔ اور بلاول زرداری کی تو پھر سپیچ جس طریقے سے وہاں پر جو حالات کشیدہ ہو گئے، اور وہ جو اپنا انسانی حقوق کا لیکچر دینے آئے تھے پھر وہ بےعزت ہو کے ان کا ختم ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔